السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ ہم آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے جنت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے پائیں۔ ہم اور آپ، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں نبی علیہ السلام کی رفاقت حاصل ہو جائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ میں رہیں۔ جنت کے اندر ہر انسان، ہر آدمی چاہتا ہے۔ کیسے رفاقت حاصل ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں اور آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دیہاتی نے آ کر کے نبی علیہ السلام سے پوچھا۔ ایک گاؤں کا رہنے والا ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، قیامت کب آئے گی؟ یعنی قیامت کے تعلق سے اس نے پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم نے قیامت کے بارے میں جو پوچھ رہے ہو، تم نے اس کے لیے تیاری کر کے کیا رکھا ہے؟ یعنی قیامت کے تعلق سے جو تم پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر کے رکھا ہے؟ تو اس دیہاتی نے، رہنے والا جو گاؤں کا تھا، اس نے کہنے لگا، کچھ خاص نہیں میں نے تیاری کر کے رکھی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ زیادہ روزہ ہے اور نہ زیادہ نماز ہے، مگر میرے پاس ایک چیز ہے جو میں اپنے دل کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت ضرور کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ بتائیے، سوال کرنے والا آیا تھا سوال کرنے کے لیے کس چیز کے تعلق سے؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی؟ اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنت میں انہی کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اس دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یا جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا، تو اس دن صحابہ جتنے خوش تھے۔ جب یہ خبر پہنچی صحابہ کرام کو تو صحابہ کرام اتنا خوش تھے، زندگی میں کبھی نہ ہوتے اتنا خوش جتنا خوش اس دن تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور حدیث نمبر 12013۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اسے جنت الفردوس کے اندر جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ ایک آیت کے اندر آتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہ جان لیجیے اللہ رب العالمین اس کو انعام و اکرام عطا فرماتا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ، صدیق کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیت کریمہ سے، کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی سے اور نبی علیہ السلام سے محبت کریں۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن
جنت کے اندر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔